للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت سلیم خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق سل جاہ و جلال محمد عثمان ضیائے شم جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعزتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور اصلاح ناکساں را پیر کامل کاملہ را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم داتا جی کرو کرم کرواؤ کرم دونوں جہاں میں رکھو شرم اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بے حد و بے حساب شکر ہے اس نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم رسول محتشم ہادی کل مولا کل ختم الرسل شفیع عاصیاں رحمت دو جہاں حامی بے کساں باعث کون و مکان حبیب پاک صاحب الاولاد احمد مرتبہ سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وبارک وسلم ذات والا شان تو ہے اپنے کارنامہ عطا فرمایا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شان و کرم نوازیاں مہربانیاں عنایتاں فرماتا رہے اور سچ کہنے دی سنن دی سمجھن دی اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں مبارکباد پیش کرنا جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا خرم شہزاد صاحب نے جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل پاک اور وہ بھی تصوف کے موضوع تھے جڑا کہ آج ناپید ہو چکے ہیں آج بہت ساریاں ایسیاں محافل تے بہت ساریاں کروائیاں جاندیاں لیکن تصوف نو اجاگر کرنے واسطے تصوف نو زندہ رکھنے واسطے بہت گھٹ محافل اور اللہ تعالیٰ جل شانہ انہاں نو اور انہاں دے ساتھیاں نو سارے دی مہربانیاں عطا فرمائے جنہاں نے دامے دل میں قدم سکنے جتنی بھی کاوش کی تھی اللہ تعالیٰ جل شانہ سبنا دی کاوش کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے دوستو چونکہ یہ سیمینار تصوف سے موضوع ہے اور تصوف کوئی اسلام تو علیحدہ نہیں ہے بہت سارے لوگ جڑے آج دے انٹلیکچوئل نے جڑے اپنے آپ کو بڑا پڑھے لکھا ثابت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صوفی ہو رہے کہ عالم دین ہو رہے انہوں نے یہ تصور ہے کہ مولوی ہو رہا ہے تے صوفی فقیر ہو رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے تصوف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان تو ہی چلے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے متعلق قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ جل شان نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جیسا کہ ہم نے بھیجا ایک عظمت والا رسول تم میں یتلو علیکم آیاتنا وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے
وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک بھی کرتا ہے۔ دوستو پاک کرنا اج تک تے اسی کتاباں وچ بھی یہی پڑھیا، پاک کرن تے بندہ ہاتھ گندے نے، جسم گندا ہے تے بندہ پانی نال نہاوے تے پاک ہو جاندا ہے۔ تے کیا دسو بھلا اگر پانی صرف پاک کردا ہے تے اگر کسی ہندو نو کسی غیر مسلم نو 5 دفعہ دن چ 5 نمازاں نا جی 5 دفعہ انہاں دے گنگا دے اندر دریائے گنگا دے اندر نہوایا جائے، اشنان کرایا جائے، جو بھی انہاں دے انداز کے مطابق، تے کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ کیا اسی اس کو مسجد چ لیان دے قابل بنا سکنے ہیں؟ کیا اسی اس کو قرآن تھما سکنے ہیں؟ اے دا مطلب وہ پاک نہیں ہویا۔ تے پاک کس طرح ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ جل شان نے قرآن اندر فرما دیتا میرا محبوب تمہیں پاک کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے صحابہ اسلام کے اندر بڑیاں مثالاں نے ایسیاں کہ جنہاں نے نمازاں بھی کوئی نہیں پڑھیاں، روزے بھی کوئی نہیں رکھے، عبادتاں ریاضتاں بھی نہیں کیتیاں، ایک جنگ دے اندر مسلمانوں کو شہید کر رہا ایک بندہ بذات خود بھی زخماں نال چور ہے، اور لڑتے اچانک جدوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات علیہ شان دے چہرہ ایک دوسرے تے جدوں نگاہ پیندی ہے کہ کسی مسلمان نو وہ بندہ پوچھدا ہے کہ یا وہ جڑی اتنی خوبصورت شخصیت ہے، اتنا سونا چہرے والا، وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے تو نہیں جاندا؟ اے تے ساڈے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں صرف اتنی گل سنی، زخماں نال چورے، بذات خود بھی زخماں نال بھریا گیا ہے۔ فرماندے نے اسی ٹائم ہی گھوڑا دوڑاندیا ہویا سرکار دی بارگاہ چلا گیا تے سرکار وہ انگلی دا اشارہ کر کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے اگر میں ہنے ایمان لے آواں تے میرے واسطے کی حکم ہے؟ تے سرکار نے کی فرمایا؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے نمازاں پڑھ جا کے جا فلاں بھی کر کے بھی کر، یہ نہیں فرمایا۔ سرکار نے فرمایا جلدی کر، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو علی نے کلمہ پڑھے ہی ہے، آقا کریم سرکار دا چہرہ ایک دس ویکھیا ہے، اور یاد رکھنا کوئی ولی، کوئی تابی، کوئی بڑے تو بڑا غوث بھی وہ مقام نہیں پا سکتا جڑا صحابہ نے ایک نظر دے اندر ایمان دی حالت سرکار دا دیدار کیتا تے جڑا مقام وہ پا گئے کوئی نہیں پا سکتا۔ قیامت تک کسی دا مقام نہیں ایسا ہو سکتا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات علیہ شان دا دیدار کیتا، زیادہ وقت بھی نہیں گزاریا، بہت سارے ایسے صحابہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان نے جو اسلام قبول انہوں نے کیتا کہ سرکار نے حکم فرمایا کہ فلاں جگہ تے چلے جاؤ، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی خراسان چلا گیا، کوئی کسی جگہ تے چلا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کے حکم کے مطابق وہ جا کے تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ انہوں نے ایک لمحے دی صحبت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کی پائی کہ اللہ پاک نے مقام کی عطا فرمایا صحابیت کا درجہ عطا۔ انبیاء تو بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صحابہ، انبیاء تو بعد بلند درجے والے کون نے؟ صحابہ، کہ وہ علی مسلمان ہویا ہی ہو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان دی بارگاہ اس نے کلمہ پڑھے ہی ہے کہ اپنے زخماں دی تاب نہ لیا سکیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان دی قدمین شریفین تے سر رکھیا تے مر گیا، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان نے ارشاد فرمایا اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ وہ نہ تے وہ نہاتا سی تے نہ اس کو غسل دتا گیا سی، کچھ بھی نہیں ہویا، لیکن انہیں کلمہ پڑھیا، سرکار دا دیدار کیتا تے رب کی فرماندا ہے وَيُزَكِّيكُم میرا محبوب تمہیں پاک کرتا ہے۔ یہ مطلب پاکیزگی کس نال آندی؟ نان تو نال نہیں آندی، نان تو نال نہیں آندی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا شان دی غلامی دا پٹا گل چ پان نال آندی۔ تے پتہ چلیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا شان نے یہ درس دیتا ہے تزکیہ نفس دا، اللہ تعالی جل شان نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالی جل شان نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور میرا محبوب تمہیں وہ باتیں بھی بتاتا ہے، میرا محبوب تمہیں وہ باتیں بھی بتاتا ہے جو تمہیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا، جو تم نہیں جانتے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ کتاب و حکمت کی علم بھی دیتا ہے اور ایسی باتیں بھی بتاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کہ دوستو پتہ چلیا کہ تصوف جو ہے وہ کوئی الگ نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے ہی عطا فرمایا۔ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان یہ کو درس بھی دیتا ہے تصوف کا۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدی داتا علی جیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر صوفی دیکھنا ہے نا سب تو بڑا صوفی، اگر کوئی صوفی دیکھنا چاہتا ہے کسی سب تو بڑے صوفی نو
کہ آپ کشف المعروفی کے اندر آپ فرماتے ہیں سب تو بڑا صوفی صحابہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں تو یہ مہینہ بھی چل رہا ہے. سب تو بڑے صوفی کون نے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے بذات خود تصوف کا درس دیتا ہے. بلکہ حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کی بارگاہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آ کے پوچھا تصوف کے بارے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے کمرے کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتا حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے صحابہ نو کول بٹھایا, چند صحابہ نو کول بٹھایا اور مسجد کے دروازے بند کر دیتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان انہاں نو تصوف دا درس دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان انہاں نو تصوف دا درس دیتا. اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان انہاں نو ذکر کرنا انداز بھی سکھایا, لا الہ الا اللہ یہ ذکر بھی سکھایا, اللہ تعالیٰ جل شان نے اسم پاک کا ذکر بھی سکھایا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے تصوف بذات خود کا درس دیتا ہے. اور قرآن نے بھی یہ گل فرمائی قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہو گیا, وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا. اور دوستو بہت ساری ایسی بیماریاں جڑیاں ظاہری طور تے نے جنہاں نو اسی جدے واسطے اسی دوائیاں بھی لینے ہیں اور بہت کچھ کرنے ہیں, وہ بیماریاں جڑیاں ساری ظاہری جسم دے نال تعلق رکھتی ہیں. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جڑیاں سارے باطن دے نال تعلق رکھتی ہیں, جڑے سارے باطن نال تعلق رکھتی ہیں. اور وہ بیماریاں دوائیاں دنیا کھان نال ٹھیک نہیں ہوندیاں, وہ کسی نہ کسی صحبت کسی دی بزرگ دی صحبت سے جا کے ٹھیک ہوندی ہیں. جدوں بندہ کسی دی صحبت اختیار کرتا ہے, ایویں مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے ایک گل نہیں فرمائی صحبت صالح ترا صالح گنا, صحبت طالع ترا طالع گنا. نیک کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی اور بد کی صحبت تمہیں بد بنا دے گی. یہ دوستو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تصوف کا درس دیتا ہے. اور اس نو آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان تے آخری نبی نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان تو بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. جدوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان آخری نبی نے پہلے جتنے انبیاء انہاں سارے نے بھی درس دیتا, انہاں سارے نے اس گل کا درس دیتا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان نے بھی درس دیتا. ہن اگے قیامت تک جڑی امت ہے, قیامت تک جڑی امت ہے انہاں نو کون درس دے گا؟ تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان تو بعد جڑے آقا کریم سرکار نے جنہاں نو تیار کیتا وہ صحابہ نے جنہاں نو تیار کیتا وہ تابعین نے, تابعین نے جنہاں نو تیار کیتا وہ تبع تابعین نے, اور تبع تابعین نے وہ جنہاں نو تیار کرتے رہے وہ صالحین تے پاکیزہ لوگ متقین پرہیزگار سارے دے سارے. اور وہ اگے درس دیندے رہے حتیٰ کہ اے زمانہ آ گیا اور قیامت تک یہ درس چلتا ہی رہے گا, قیامت تک انشاءاللہ یہ درس چلتا ہی رہے گا. کہ دوستو اگر اسی تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو بہت سارے ایسے اس طرح میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عالم اور ہوتا ہے کہ صوفی اور ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. محدثین نے لکھی یہ گل جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سارے محدثین نے بزرگان دین نے ایک گل ارشاد فرمایا من تصوف من تفقہ ولم يتصوف, جن نے فقہ کا علم حاصل کیتا اور تصوف حاصل نہیں کیتا, جس نے فقہ کا علم حاصل کیا یعنی مسائل پڑھے اس نے لیکن روحانیت کا علم حاصل نہیں کیا, تو فرمایا فقد تفسق, وہ فاسق ہو گیا. جو صرف اور صرف فقیہ بنا, صرف مسائل ہی بیان کرتا رہا لیکن روحانیت کو اس نے نہیں پڑھا, کہ فرمایا فقد تفسق, وہ فاسق ہو گیا. اور جس نے ومن تصوف ولم يتفقہ, اور جس نے صوفی تو بنا, جو صوفی تو بنا روحانیت کا علم اس نے بڑا سیکھ لیا لیکن مسائل نہیں سیکھے, اس نے مسائل نہیں سیکھے. فقد تزندق, فرمایا وہ زندیق ہے, وہ خود بھی گمراہ ہے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اور فرمایا ومن جمع بینہما, اور جس نے فقہ کو بھی حاصل کیا اور صوفیت بھی حاصل کی, روحانیت کا علم بھی حاصل کیا, فرمایا فقد تحقق, وہ تحقیق کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. دوستو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان نے یہ جڑا درس دیتا یہ صرف اور صرف علوم اور مسائل کا علم نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان نے سارے درس دیتے ہیں. اپنے باطن کو پاک کرنے واسطے بھی سرکار نے درس دیتا. اور باطن کی بیماریاں کہڑی ہیں جڑیاں نظر نہیں آندیاں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, ریاکاری ہے, جڑی نظر نہیں آندی, اور یہ کس طرح ٹھیک ہوئے گی؟ دوائیاں کھانا ٹھیک نہیں ہوندی. یہ کس طرح ٹھیک ہوئے گی؟ کسی بزرگ کی بارگاہ جاواں گے, وہ جا کے اپنا مسئلہ دساں گے,
حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات و شان دی بارگاہ اقدس ابن جوزی آئے، انہاں دے والد صاحب انہاں نوں نال لے کے آئے تے فرماندے نے آن کے عرض کیتی جناب اے سوال بڑے کردا ہے، ابن جوزی دے بارے کیا حضور نے سوال بڑے کردا ہے۔ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایویں آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان دا فرمان پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا مومن کی نگاہ سے ڈرو فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور دوستو بزرگان دین نے فرمایا عالم دین پر بیٹھے ہو نا، عالم پر بیٹھے ہو جڑا سادہ عالم ہی ہوئے لیکن ہوئے عالم تے فرمایا او دے کول بیٹھے ہو تے اپنی زبان کو بند رکھنا، ایویں کوئی گل نہ کر لینا کیونکہ وہ ہزار جواب اگوں دے سکتا ہے۔ تے فرمایا اگر صوفی کول بیٹھے ہو تو عالم بھی ہوندا ہے تو روحانیت دا علم بھی او دے کول ہوندا ہے، تے فرمایا زبان بھی بند رکھنا تے دل بھی بند رکھنا، کوئی غلط خیال بھی نہ کر لینا۔ تے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی دی بارگاہ آن کے انہاں دے والد نے عرض کیتی حضور اے بولدا بہت ہے، اے سوال بڑے کردا ہے۔ تے آپ نے نگاہ فرمائی، نگاہ فرمان تو بعد آپ نے فرمایا دس بھائی کیڑا سوال کرنا چاہنا ہے؟ تے فرماندے نے ابن جوزی کو ایک سوال بھی نہیں آیا، ایک سوال بھی نہیں آیا۔ تے فرماندے نے جو بات کی ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے جو دیکھا کہ عاجز آ گیا، آپ نے انہاں دے سینے دے دستے مبارک پھیرے، غوث پاک سرکار نے انہاں دے سینے تے دستے مبارک پھیریا، سرکار نے فرمایا ہن دس کی جانا ہے، عرض کی سرکار ہن سارے علوم اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ اور سب تو بڑا علم کیڑا ہے دوستو؟ رب دی بارگاہ وچ عاجزی کرنا، جڑا عاجزی کردا ہے اللہ تعالی جل شانہ اونوں ہی مقام عطا فرمائے۔ غوث پاک سرکار فرماندے نے میرے نال دو دوست سن، اسی چلے گئے کسی بزرگ دی بارگاہ کہ چلو یار ان کی زیارت کرنے ہیں جا کے، اور جڑے میرے نال دو دوست سن وہ بڑے عالم سن، ایک کہنے لگا کہ جناب میں اتنے جا کے سوال کراں گا اور ایسا سوال کراں گا کہ میں چکرا کے رکھ دیں گا، اور دوسرا کہنے لگا میں سوال کراں گا ویکھاں گا جواب آندا ہے کہ نہیں آندا۔ کہ غوث پاک دی واری آئی تے آپ فرماندے نے میں سوال کوئی نہیں کرنا، میں تے صرف اللہ دے بندے دی زیارت واسطے جا رہا ہوں، میں تے صرف زیارت واسطے جا رہا ہوں۔ تے فرماندے نے جدوں اوتھے پہنچے اور انہاں دا نام سی غوث رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت دے غوث بھی سن، اور انہاں دی حالت یہ سی اللہ پاک نے انہاں نے طاقت عطا فرمائی سی کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی غائب ہو جاندے سن اور جدوں مرضی تشریف لے آندے سن۔ تے فرماندے نے جدوں غوث پاک سرکار دے آپ دے دوست نال گئے زیارت کرنے واسطے تے سامنے موجود نہیں سن، تھوڑا وقت گزریا کہ وہ تشریف لے آئے، تے فرماندے نے وہ جڑے بزرگ سن انہوں نے اس بندے نوں کول بلایا، اس بندے نوں کول بلایا جس بندے نے کہا سی کہ میں بڑا سوال کراں گا تے چکرا کے رکھ دیاں گا۔ وہ فرماندے نے انہوں کول بلایا تے کول بلا کے کہندے نے اے تیرا سوال ہی تے اے تیرا جواب ہی، اور میں دیکھ لیا کہ دنیا دے تو کافر ہو کے مرے گا، بے ایمان ہو کے تو مرے گا۔ اور دوسرے نو کی فرمایا، دوسرے نو انہوں نے فرمان لگے، فرماندے نے اے تیرا سوال ہی تے تو کی سمجھنا ہے کہ مینوں سوال کرے گا تے دیکھنا چاہنا ہے کہ مینوں سوال دا جواب آندا ہے کہ نہیں آندا۔ فرمایا اے تیرا سوال تے تیرا جواب ہی، اور میں دیکھ لیا کہ دنیا دے تو آخر تک دنیا تیرے گلے تک اثر کرے گی لیکن آخر کار تینوں اللہ پاک ایمان عطا کر دے گا۔ اور جنہوں غوث پاک دی باری آئی نے دوستو انہاں بزرگاں نے فرمایا اے عبد القادر میں دیکھ لیا کہ تو منبر شریف تے بیٹھ کے تے لفظ کہہ رہے ہیں کہ قدم ہی آگے لا رکبت کل ولی اللہ، کہ یہ جو میرا قدم ہے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور ایسے ہی ہوا جیسا انہاں بزرگاں نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ کہ دوستو بزرگاں نے دین نے ایک درس دیتا، فرماتے ہیں جنہوں کدی کسی بزرگ کو جاؤ نا، میں ایک چھوٹی جی گل یاد آ گئی درمیان کلام سے، تو اکثر آج کل میں نام اس واسطے لینے لگا کہ بہت سارے ایسے لوگ آ گئے نا ان سنتے ہیں انجینئر جڑا بدبخت جڑا صحابہ کرام کے خلاف بھی بولتا ہے اور بڑے بڑے بزرگاں کے خلاف گلاں کرتا ہے ایکسا صحیح کرتا ہے، وہ کہنا تسی اکثر سنیا ہوئے گا، وہ کہنا جی میں 10 سال دعوت اسلامی میں لگائے ہیں۔ اگر بندے دے دل دے اندر بغض ہوئے اور وہ اندر اپنے آپ کو بڑا کفر تے غرور تکبر ہوئے کہ وہ کسی کو جائے تے صرف چیک کرنا سے جائے تے بھاویں 1000 سال بھی لا دے تے کبھی نہیں سیکھ سکتا، وہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتا۔ ہاں وہ ہی سیکھے گا کہ جدوں اپنے آپ کو نیواں کر کے جائے گا۔ میں ایک بزرگاں دے کول بیٹھا سا، حضور قبلہ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تے بڑی خوبصورت آپ نے گل ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ایک کڑا ہے نا، کڑا تے جدوں سارے نے ویکھیا کڑے دے اوتے ایک بھانڈا مودہ وجا ہوندا ہے، تے فرماندے نے وہ بھانڈا کہن لگا کڑے نو، وہ کہن لگا لوکاں نوں تے بھر کے دینا، مینوں تے کدی دتا نہیں، لوکاں نوں تے بھر کے تے جام پلانا ہے تے مینوں تے کدی دتا نہیں۔ تے فرماندے نے کڑا اگوں نوں کہن لگا آپ اپنے آپ نوں تاں کر کے رکھیا ہی نہیں، وہ ہن تے جان دینا۔ دوستو
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ اللہ پاک ਉਹਨੂੰ ਹੀ عطا ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ لیکن ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ یعنی اللہ کی بارگاہ جو کہندا ہے یا اللہ یہ تیرا دتا ہوا ہے میرا کچھ نہیں اور جنہاں نے اللہ پاک دی بارگاہ چ عرضی کی اللہ پاک نے انعام انہاں نوں عطا کیتا فرمانے نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے دور دے اندر ایک بندہ سی اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان دا فرمان پاک سنیا غیر مسلم سی یہودی سی اور اس نے فرمان پاک سنیا سی کہ سرکار کا فرمانے پاک علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں یعنی ان جیسے کام کریں گے ان جنہوں نے یہ گل سنی تو دے ذہن کی گل لکھ آئی انہوں نے کہا میں سنیا ہے مسلمانہ دے نبی نے یہ گل کہی ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ جڑے پہلے نبی سن نا جڑے پہلے وہ یہودی ہوئے گا یا نصرانی ہوئے گا جڑے پہلے نبی سن وہ غیب دا علم بھی جانتے ہیں دوستو اس گل تو پتہ چلیا کہ وہ جڑے غیر مسلم نے نا یہودی تے نصرانی وہ بھی جانتے ہیں کہ نبی غیب دا علم جانتا ہے کہ اج دے جڑے بدبخت جڑے لوگ ہیں نا جڑے انٹلیکچوئل جڑے اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان کو کچھ کسی بات کا علم نہیں اور میں چھوٹی سی گل اگر تسی اجازت دیو تے میں عرض کراں میں پچھلے دنوں ایک جگہ تے بیٹھا تھا اپنے اساتذہ دے کول تے کسی نے سوال کیتا کسی دوست نے استادہ نے سوال کیتا کہ استاد گرامی ہے دسو کہ یہ جڑے شخصیات نے قائد اعظم تے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں تے تھیسس نہیں لکھا جاتا مقالہ نہیں لکھا جاتا اس دی وجہ کی کہ وہ کہنے لگے کہ اس وجہ سے کیونکہ یہ لیڈر ہیں یہ قوم کے لیڈر ہیں اور ان کی جب مقالہ لکھیں گے تھیسس لکھیں گے تو اس میں خامیاں بھی لکھنی پڑیں گی اس میں جو بیڈ پہلو ہیں وہ بھی لکھنے پڑیں گے اس وجہ کر کے اس وجہ ان پہ نہیں لکھا جاتا میں یہ گل سن کے میں بڑا حیران ہوا میں اپنے استادہ کی بارگاہ سے گل تے نہیں کہی لیکن میں یہ گل سن کے بڑا حیران ہوا کہ قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے ایک چھوٹی جی قوم کے لیڈر نے جنہیں بڑے لیڈر تے نہیں ہے ایک پاکستان کے لیڈر نے مسلمانوں کی چھوٹی جی جماعت ہے جس لیڈر نے اور انہاں دے متعلق ہے گمان کیتا جاندا کہ انہاں دے متعلق کوئی تھیسس نہیں لکھنا کہ انہاں دی خامیاں نہ بیان ہو جان کہ دوستو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان تے پوری کائنات کے لیڈر نے تے کیا ساڈا اے ضمیر گوارا کرتا ہے اسی قائد اعظم دی خامیاں نہ بیان کریے جنہاں دے اندر خامیاں ہو سکتی ہیں جنہاں دے اندر خامیاں ہو سکتی ہیں علامہ اقبال دے اندر خامی ہو سکتی لیکن اس ذات دے متعلق اسی خامیاں بیان کرتے ہیں جس اندر رب نے رکھی نہیں جس اندر اللہ تعالی جل شان نے خامی کوئی رکھی نہیں اسی وہ دے متعلق خیال کرتے رہے ہیں اس کو غیب کا علم نہیں پتا اس کا یہ نہیں کر سکتا یہ مدد نہیں کر سکتا کتنے دکھ کی گل ہے اپنے باپ کا اسی تعارف کروائیے اسی اپنے باپ کا تعارف کروائیے کہ اسی کبھی کوئی خامی بیان نہیں کرتے اسی کہنے میرے باپ کو یہ بھی پتا تھا میرا باپ یہ بھی کر سکتا تھا میرا باپ یہ بھی کر سکتا تھا کہ جدو سرکار کا تعارف کرائیے تو اسی کہہ دیں ہم کو یہ بات نہیں پتا تھی کیا دکھ نہیں کیا اسی اس وقت مسلمان ہون دا حق ادا کر رہے ہیں مسلمان ہو یہ جڑا اپنے آقا نو ودا چڑھا کے بیان کرے اور سرکار دے بارے اگر کوئی ودا چڑھا کے بھی بیان کرے تے تاں بھی کٹ کیتا ہے اللہ تعالی جل شان نے اپنے محبوب کو اتنا کچھ عطا کر دیا تے میں عرض کر رہا تھا کہ اس دا گمان سی اس بندے دا گمان ہے سی کہ نبی تے غیب دی خبراں بھی جان دے ہن وہ کسے محدث کول چلا گیا اپنے زنار بن کے زنار ان کہندے نے جڑے غیر مسلماں دا ایک ہوندا ہے پیٹ نال بن دین او دا غیر مسلم ہون دی نشانی جس طرح آج بہت سارے ہندو لوگ تسی دیکھا ہے کہ لال دھاگا بنتے ہیں اور آج ساڈے پاکستان بھی بننے پھرتے جوان نسل جڑی نا وہ پتہ نہیں کہ کیڑے چکراں وچ پے گئی وہ ساڈے بھی لال دھاگا بنیا جاندا ہے حالانکہ ہندوؤں دی نشانی وہ لال دھاگا بنتے غیر مسلم جڑے تاکہ پتہ چلے کہ میں غیر مسلم ہوں وہ کسی محدث کو چلے گئے کسی بزرگ کو چلے گئے تے جا کے تو انہاں نوں کہنے لگے جناب میں حدیث پاک سنی ہے دے بارے تسی کی کہندے ہو کہ سرکار نے فرمایا ہے تواڈے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں تو انہوں نے وہ سیدھا سادہ جا مطلب دس دیتا وہ دی تشفی نہیں ہوئی وہ دا دل راضی نہیں ہوا بڑے بڑے علماء کو گیا گل نہ بنی آخرکار چلدا حضور سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چلا گیا آپ درس دے رہے سن تے فرمانے جا کے تے بیٹھ گیا درس دیندے جب آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے
تو کھڑا ہو کے کہنے لگا جناب ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا دس کی جانا ہے. عرض کی تھی جناب ہے دسو. اور انہوں نے ظاہری طور سے لباس ہی مسلمانوں والا پا لیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں زنار بنے ہیں, پتہ نہ چلے کہ میں زنار بنے ہیں. انہوں ویکھنا یہ چاہتا سی مینوں کون میرا غیب دا علم کون دسے گا. یعنی پہلے جڑے نبی سن وہ غیب دا علم دستے سن تے جڑے اج دے جڑے اولیاء نے اگر وہ نبیاں ورگے نے نبیاں ورگے کام کردے نے تے انہاں نوں بھی غیب دا علم پتہ ہوئے گا. اے انہاں دا گمان سی. فرمانے نے جو جنید بغدادی دی بارگاہ چلا گیا اور مسلمانوں کا لباس پا کے, اور یہ یاد رکھنا پہلے جتنے بھی لوگ سن سارے دی داڑیاں ہوندیاں سن. ابو چال دی داڑھی ہے سی نا, اتبا شیبہ دی داڑیاں ہیں سن. یعنی ادو یہ سارا اظہار کیتا ہے داڑھی وائی تو لوگ سمجھا جاتا ہے. وہ چلا گیا جا کے بیٹھ گیا اور کھڑا ہو کے اس نے سوال کیتا کہ حضور ہے ایک میں سوال کرنا چاہنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دا فرمانے پا کے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا العلماء امتی, جو میری امت کے جو علماء ہیں کانبیاء بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. حضور ہے کے بارے ارشاد فرما دو. کہ جنید بغدادی کی فرما دیں. جنید بغدادی فرما دیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ تم اپنی زنار کھول کے مسلمان ہو جاؤ. اپنی زنار کھول کے تم اپنی زنار کھول کے مسلمان ہو جاؤ. تے فرمانے نے وہ اگے چلا گیا جا کے آپ کے قدمی جا ٹکا تے کہنے لگا سرکار میں بڑے بڑے بندیاں کول گیا, میں بڑے بڑے لوگوں کو جا کے تے پوچھا کسی نے مینوں ایسا جواب نہیں دیتا. میں یہی جاننا سا کہ جے پہلے نبی جڑے سن وہ تے غیب دا علم جانتے سن, کیا اج دے جڑے ولی نے وہ بھی جانتے کہ نہیں جانتے. تے فرمانے نے جانتے انہاں نے بھی پتہ سی. اے بڑے خوبصورت انہوں نے جواب دیتا جنید بغدادی نے. آپ نے فرمایا پتہ ان کو بھی تھا لیکن انہوں نے ویسے ہی تمہیں بتایا نہیں, اللہ پاک نے تمہاری توبہ میری بارگاہ میں کروا لی. دوستو اللہ دے بندے جڑے نے غیب دا علم جانتے ہیں لیکن جڑے لوگ آ جاندے ہیں نا اے انہاں نوں تربیت بڑا اچھا کسی نے فکرہ کیا. کہتے ہیں یہ جو فکرہ ہے نا تعلیم و تربیت یہ فکرہ ہی غلط ہے. یہ جو فکرہ کیا ہے تعلیم و تربیت یہ فکرہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں جو کیوں جناب, کہتے جناب پہلے تعلیم حاصل کرے گا تے پھر تو انہوں غرور تکبر آ جائے گا. پھر تو انہوں تکبر آ جائے گا. وہ کہے گا میں جناب بڑا پڑھا لکھا میں تے بڑا عالم تے فاضل ہاں. اور میاں صاحب نے کی فرمایا پڑھنے دا تو مان نہ کری تے نہ آکھی میں پڑھیا. پڑھنے دا تو مان نہ کری تے نہ آکھی میں پڑھیا. اور رب جبار قہار سنیدا متے روڑ دے کچھ کڑیا. انہوں کوئی پرواہ نہیں کسی دی, وہ خالق تے مالک ہے. تے دوستو بزرگاں نے فرمایا کہ پڑھن دا مان نہ کرو. تے فرمانے نے یہ جو فکر ہے نا تعلیم و تربیت یہ فکر ہی غلط ہے. تو کہہ لگے جناب یہ فکر کی ہونا چاہیے. کہندے ہیں ہونا چاہیے تربیت و تعلیم. پہلے تربیت ہوئے تو پھر تعلیم ہونی چاہیے. پہلے پتہ چلے نا اٹھن بیٹھن کا پتہ چلے, استاد دا ادب پتہ چلے. اور میں آج دیکھیا یقین کرو مینوں بڑا دکھ ہے اس گل دا کہ آج بہت سارے ایسے علم تے حاصل کر کے تے پتہ نہیں کی دے کی بڑے پھرتے ہیں لیکن اساتذہ دا بھی پتہ کوئی نہیں کہ میں کس طرح کرنا ہے, کس طرح انہاں دا ادب کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دے کول ایک بندہ ہی آ گیا, نال دے بابا جی سن, بڈھے بابا جی سن. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نال کون ہے؟ عرض کی تھی جناب میرے والد محترم نے. آپ فرماتے ہیں پھر سن, اور جنہوں کدی اپنے والد دے نال جاننا ہوئے نا تے کدی انہاں دے اگے نہ چلی, انہاں تو اگے نہ جائی, ہمیشہ انہاں دے پیچھے پیچھے چلنا رہی. تے فرمایا کہ کتے بہنا ہوئے تو انہاں تو پہلے نہ بیٹھی, پہلے وہ بیٹھن تے پھر تو بیٹھی. تے فرمایا کدی انہاں دا نام نہ سٹی, کدی انہاں دے نام تو انہاں نہ بلائی. اور اتھوں تک بھی فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ نے فرمایا ماں باپ کے سامنے کپڑا بھی نہ چاڑنا کہ دھول اڑ کے انہاں دے نہ پے جائے. دوستو یہ ادب سی جڑا کنہاں نے سکھایا؟ بزرگاں نے دین نے, آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان دے پر اڑتا لوکاں نے سکھایا. اور میں فرماندے نے کسی بندے دے کول اج جڑا اسی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے نا عبادتاں ریاضتاں کر کے کہ میں جناب ساری رات قرآن پڑھدا رہیا تے میں کیتا. تسی دسو بھلا کیا یہ سارا کچھ جو کچھ اسی کیتا اسی آپ کر سکتے ہیں؟ اے تو دی مہربانی ہے. انہیں آپ ہی مہربانی کی. میرے صحیح فرمانے سن کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ جل شان کو اذان تو آندا ہے, اور اذان دین کا مطلب ہے سدا بھیجا جاتا ہے. اٹھ بھائی بندیا آ کے تے میرے گھر آن کے تے سدا ریزی کر. اور بندے نو اٹھاندا ہے, اونوں نہاندا پواندا ہے, اونوں وضو کرواندا ہے, سونے کپڑے پواندا ہے اور خوشبو لگوا کے تے پھر کہندا آ ہن میری بارگاہ وچ سدا ریزی کر. ساریاں توفیقاں انہیں دتیاں اور جدوں اجر دین دی واری آندی تے سانو عطا فرما. کیا ہوتا کرم نہیں؟ تے فرمانے نے کسی بندے کسی بزرگ کو نا ایک بندہ چلا گیا انہاں دا مرید تے جا کے کہنے لگا جناب دنیا بڑی عجیب ہے.
اے تو فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا. وہ بزرگ سنتے رہے. تھوڑا وقت گزریا تے بزرگاں نے فرمایا اچھا یار یہ کر جا میرے واسطے نا پھل خرید کے تے ویکھی کسے بندے کو نہیں. وہ کہنے لگا، وہ چپ کر گیا. وہ کہنے لگا سرکار مینوں تے بندے دی پہچان ہی نہیں، میں کس نے آواں گا. تے بزرگ فرماتے نے اچھا انج کر جا باہروں 2 کانے لے آیا. 2 کانے لے آیا. وہ کانے لے کے آیا تے بزرگاں نے اودی اینک بنا دیتی. جانتے ہو پہلے پرانے بناتے سن، بچے بھی بناتے سن، اینک بناتے سن ان کٹ کٹ کے. تو انہوں نے اینک بنا دی تے فرمایا اینک پا لے تے تینوں بندہ نظر آ جائے. انہیں اینک پائی تے باہر گیا. انہیں جدوں اینک لائی تے سارے بندے ریڑیاں لا کے کھلوتے. جدوں اینک لاوے تے سارے جانور نظر آ. بڑا حیران ہویا، بڑا پریشان ہویا. اینک لا کے تے لگا گیا چلتے ایک جگہ تے پہنچ جائے. بابا جی کو دیکھا کہ واقعی اینک پا کے مرد نظر آندا سی، بندہ نظر آندا سی. بڑا خوش ہویا. بابا جی نے جا کے کہنے لگا بابا جی ایویں پھل لینا ہے، اپنے شیخ واسطے لینا، بزرگاں واسطے لینا تے کی پا دیتا ہے. بابا جی نے ہاتھ پرا کیتا، او پرا کر اسی بھی بندیاں نوں دینے ہاں. بڑا حیران ہویا جدوں نے یہ گل سنی کہ اسی بھی بندیاں نوں دینے ہاں. گھر گیا، گھر جا کے شیشہ ویکھیا، اینک لا کے تے شیشہ ویکھیا تے آپ ہی جانور سی. فوری طور تے چلا گیا اپنے شیخ دے کول، جا کے کہنے لگا حضور پہلے مینوں تے بندہ بنا دیو. فرماتے نے یہی تے تینوں دسنا سی کہ دوجے نوں ایویں گلاں نہ کر، اپنے آپ نوں ٹھیک کر. تے دوستو اللہ دے بندے تصوف دا یہ سبق ہے کہ اپنے آپ نوں درست کیتا جائے. اسی دوسرے نوں نہ ویندے رہیے تے جے اگر اسی دوجے نوں ویندے رہے تے اپنا آپ ساڈا چھپ جائے گا، پھر سانوں پتہ ہی نہیں لگنا. آقا کریم سرکار کی بارگاہ ابو جہل آیا تے ابو جہل نے آ کے کی کیا؟ استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی استغفر اللہ العظیم کبھی صورت میں نے کتے دیکھی. سرکار نے کیا تو معروف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا، تم نے ٹھیک کہا. بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے دیکھ کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسین چہرہ، اتنا حسین چہرہ میں کبھی نہیں کتے دیکھا. سرکار نے فرمایا صدقتا ابو بکر تم نے بھی ٹھیک کہا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ ہی نہیں آئی. ابو جہل نے بھی یہ گل اس نے نکال کی تھی اور تہاڈی بد تعریفی کی تھی تے تسی اس نوں بھی یہی کہتا کہ تو ٹھیک کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات والا شان نے انہوں نے تہاڈی تعریف کی تھی، تہاڈے حسن دی تعریف کی تھی، تسی انہوں نے بھی ٹھیک ہی کیا. سرکار نے کی فرمایا؟ سرکار نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے آئینہ بنا کے بھیجا ہے اور جو بھی مجھ میں دیکھتے ہیں اس کو اپنا عکس نظر آتا ہے، میں نظر نہیں آتا. اور ابو جہل نے جو کچھ بھی کہا مجھے نہیں کہا، اس نے اپنے آپ کو ہی کہا تھا. اور ابو بکر نے جو کچھ کہا اس نے اپنی ہی تعریف کی. یہ دوستو آقا کریم سرکار کا دیدار سے کوئی کاری نہیں سکیا. سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر تم بھی مجھے نہیں جانتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے دل کو پاک کرنے کا طریقہ دسیا. اور جڑا اج تک بزرگاں نے دین کا دے اج تک تساں اکثر سنیا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ امام غزالی آئے، امام فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے عالم دین نے جنہوں نے تفسیر بھی لکھی اور ایسی تفسیر لکھی کہ آج علماء کو تفسیر پڑھنے واسطے بھی ڈکشنریاں کی ضرورت پڑتی، لغت کی ضرورت پڑتی، لغت دیکھنی پڑتی، اتنی بڑی تفسیر لکھ دی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے، آن کے عرض کی جناب میں تھوڑا بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہاتھ لیا نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ سے جو ہاتھ لیا نجم الدین کبریٰ کو امام فخر الدین رازی کہنے لگے سرکار میرے دل سے کچھ ہو رہا ہے، میرے دل سے کچھ ہو رہا ہے. آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا راضی اور تیرا علم کٹ کے تے اپنا علم داخل کرنے لگا، تیرا علم کٹ کے تے اپنا علم داخل کرنے لگا. فخر الدین راضی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ دنیا میں عالم نہیں سمجھے گی، میں پھر عالم نہیں ہوں گا. کہ آپ چلے گئے واپس نہیں آئے. فرمانے نے جو امام راضی رحمت اللہ علیہ آخری وقت آیا نا، امام فخر الدین راضی جو آخری وقت آیا تو شیطان آیا. شیطان آن کے کہنے لگا راضی تو بڑا عالم بنیا پھرنا ہے، دس بلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تیرے کو کوئی دلیل ہے؟ امام راضی نے کتنی دلیلاں دیتی ہیں؟ 101 دلیل دیتی، 101 دلیل دیتی. اور وہ شیطان ہر دلیل نو رد کرتا رہا، ہر دلیل دے اوتے دلیل لیندا رہا. آخر کار نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو کافی دور سن،
اور خادم انہاں دا وضو کروا رہا سی، انہاں نجم الدین کبریٰ انہاں دا خادم وضو کروا رہا سی، وضو کرواندے آپ نے پانی دا چھٹا ماریا، آپ نے فرمایا بد وقت کو میں اللہ تعالی جل شانہ بغیر دلیل تو وحدہ لا شریک بنیا، میں وہ وحدانیت واسطے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر دلیل تو اس کو وحدہ لا شریک بنیا، اور ایک ہی دلیل کافی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے فرما دیتا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کافی ہے۔ فرمانے نے جو اتنی گل ہوئی کہ وہ انہاں دے چھٹا پیا، ہن کتھے نجم الدین کبریٰ تے کتھے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی تے اللہ دے بندیاں دے واسطے فاصلے ختم ہو جاندے، اللہ دے بندیاں دے واسطے فاصلے نہیں رہندے۔ اج جس طرح اسی ایک کال ملائیے نا تے اسی کانفرنس کال ملا دینے ہیں، اودے نال دوسریاں 3-4 کالاں، بلکہ اج تے جدید دور آ گیا نا، واٹس ایپ دے اوتے بھی بہت ساری کالاں اٹیچ ہو جاندیاں، بلکہ ہن تے اور بھی جدید تو جدید جڑے نا کام آ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی کوئی بیٹھا ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے ہی اولیاء دا آپس میں رابطہ ہوتا ہے دوستو، اولیاء اللہ دا آپس میں ایسے ہی رابطہ ہوتا ہے۔ ایک ولی اللہ دا بندہ بیٹھا ہے تو انہوں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کی ہو رہا ہے، سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن دستے نہیں، اظہار نہیں کرتے۔ تو فرمانے نے نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے جنہیں گل فرمائی کہ شیطان جاندے جاندے راضی نو کہہ گیا، اے راضی اور تیرے مگر نجم الدین کبریٰ دا ہاتھ نہ ہوندا تے تینوں مردود کر کے ماردا۔ یہ مطلب پتہ چلیا غرور تکبر اللہ نو پسند نہیں ہے، غرور تکبر اللہ نو پسند نہیں ہے۔ تے نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول جڑا خادم آپ دا بیٹھا سی، وہ کہنے لگا سرکار ہے پانی کدھر سٹیا جائے؟ آپ نے فرمایا یارو راضی دے اوتے نا مشکل وقت آ گیا سی، راضی دے اوتے مشکل وقت آ گیا سی، وہ سسرا آ گیا سی، وہ کول تے آن کے کہنا سی 10 بھائی اللہ ایک ہے، تیرے کو دلیل ہے؟ تو نے 101 دلیل دیتی، لیکن ہر دلیل کو سسرا رد کردا سی، وہ ہر دلیل کو رد کردا سی، تے میں اس کو چھٹا ماریا کہ اینو کہہ دے میں رب نو بے دلیل وحدہ لا شریک منیا۔ تے فرمانے نے وہ بندہ کہنے لگا سرکار وہ تے آیا سی تے چلا گیا سی، تے تہاڈا مرید بھی نہیں ہویا، وہ تے تہاڈا مرید بھی نہیں ہویا۔ تے نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک مجھے کچھ نہ لوے کہ نجم الدین اور بندہ ساڈا تیرے کول آیا تے سی نا، تو دی مدد کیوں نہیں کی؟ دوستو اللہ دے بندے نے جڑے بارگاہ چ آ جاندے انہاں نوں رائے گاہ نہیں جان دیندے، پھر اللہ دے اور جڑے پاکیزہ لوگ نے، پاکیزہ صفات جڑے لوگ نے، حضرت سید توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی امبالوی نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے اور پڑھے لکھے کوئی نہیں سن، ظاہری طور پہ کوئی علوم پڑھے لکھے نہیں سن، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ علم لدنی عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں آپ نے مسجد میں بیٹھ کے درس دینا کرنا، سید توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے درس دینا کرنا، تے آپ نو خوبصورت بھی بڑے سن، سیدزادے سن، سونے بڑے سن۔ ایک سکھ سی جڑا آپ دے تے نا عاشق سی، وہ مسجد تو باہر دروازے وچ کھڑا ہوندا سی تے آپ نو ویندا رہندا سی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ جڑے کول کول بیٹھے ہوندے نے انہاں نوں کچھ دس دے نے، انہاں نوں کچھ دس دے نے، اور یاد رکھنا دوستو آقا کریم سرکار دے فرامین چوں ہیں، مولانا روم رحمت اللہ فرمانے پاکے سرکار نے ارشاد فرمایا اشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت سری، شریعت میرے قول ہے، طریقت میرے افعال ہیں، اور حقیقت میرا حال ہے، اور معرفت میرا راز ہے، اور یہ سارے کے سارے میرے ہی پہلو ہیں، سارے کے سارے میرے ہی پہلو ہیں، شریعت طریقت حقیقت معرفت میرے پہلو ہیں۔ اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیس الدراز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شریعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سنتا ہے، شریعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ پہلے سنتا ہے، صفتیں سنتا ہے، اور جب وہ یہ پہلا درجہ ہے شریعت، اور دوسرا درجہ ہے طریقت، جب وہ طریقت پر پہنچتا ہے تو فرمایا پھر وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، جو سنا ہوتا ہے اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور تیسرا درجہ ہے حقیقت، فرمایا جب حقیقت کے مقام پر پہنچتا ہے تو جو اس نے سنا ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کے خیالوں میں، محبوب کے خیالوں میں رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہر وقت اپنے محبوب کے خیالوں میں رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنے محبوب کے خیالوں میں رہتا ہے تیسرے درجے سے پہنچ جاتا ہے، کہ جو چوتھے درجے سے پہنچتا ہے، چوتھے درجے جو معرفت کے مقام تے پہنچتا ہے، تو فرمایا پھر اپنی مراد نو، اپنی مرضی نو یار دی مرضی دے اوتے قربان کر دیتا ہے، پھر اپنی مرضی نو یار دی مرضی دے اوتے قربان کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ قربان کر دیتا ہے تو پنجواں درجہ خواجہ بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں پانچواں درجہ یہ ہے، پھر اس کو توحید کی سمجھ آتی ہے، پھر اس کو وحدت ملتی ہے، اور وہاں یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو بھی فنا کر دیتا ہے۔ من تو شدی تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا
آکس نہ گویا بعد دی مندی گرم تو دیگری پھر دا فرق رہ ہی نہیں جاتا. یہ فرمانے نے وہ بندہ جڑا امبالوی رحمت اللہ علیہ سید وکل شاہ صاحب امبالوی انہوں نے ویکھدا سی اور عاشق سی آپ دا تو انہیں دونوں دیکھنا کہ نہ دروازے سے کھڑے ہو کے اندر نہ آنا تے ویکھنا کرنا کہ بزرگ جڑے کول بیٹھے ہیں انہاں نوں کچھ دستے ہیں کچھ نہ کچھ گلاں دسدے تو اے پڑھیا کر تو انج کریا کر تو انج کریا کر لیکن انہیں دل وچ خیال پیدا ہویا مینوں نہیں دسدے. ایک دن انہیں جا کے عرض کیتی سرکار جی تسی اجازت دیو تے میں اندر آ جاواں کراں. تے دوستو یاد رکھنا اللہ دے بندے جڑے ہوندے نا انہاں دے دل بڑے وسیع ہوندے انہاں دے دل بڑے وسیع ہوندے نے کیونکہ اپنی نظراں نال ویکھ لیندے نے کہ بندے نے کی بننا ہے. اللہ پاک انہاں نوں یہ نور عطا فرما دیندا ہے اور گو کہ وہ غیر مسلم سی لیکن آپ نے منع نہیں کیتا. کیوں؟ کیونکہ آنے والے وقت ہو سکتا ہے کیدا کی بن جائے. تے انہوں نے آن کے نے سکھ نے آن کے اس کی جناب جی تسی اجازت دیو کہ میں تواڈے کول آن کے بیٹھ جاواں گا. میں بیٹھ جا کر ہرج نہیں. انہیں آن کے بیٹھنا شروع کر دینا اور آپ دے کول بیٹھنا کرنا تے ویکھنا پھر ویکھنا کرنا کہ آپ باقیاں نوں دسدے نے انہوں نہیں دسدے باقیاں نوں دسدے نے انہوں نہیں دسدے. تے بڑا حیران ہویا. ایک دن کہنے لگا سرکار جے تسی حکم دیو تو میں تواڈے قریب نہ آ جاواں. کیا فرمایا آ جا کر. انہوں قریب زیادہ ہو گیا. انہوں نے ویکھیا کہ کسی نوں دسدے نے تو میں پڑھیا کر تو میں پڑھیا کر تو میں پڑھیا کر تے مینوں نہیں کہندے. ایک دن کہنے لگا سرکار باقی نوں دس دیو مینوں نہیں دسدے. تے آپ نے فرمایا تینوں بھی دس دینے ہیں. تے نال ہی کہنے لگا سرکار ایک شرط ہے میں مسلمان نہیں ہونا. آپ فرمایا نہ ہے. آپ نے کی فرمایا نہ ہے. تے آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا تو انج کرا کر تو پڑھیا کر میں نہیں سب تو. وہ یہ یاد رکھنا دوستو جدوں بندہ کسی کو وظیفہ دیندا ہے نا تے اونی دیر تک وظیفہ پڑھن تے دل ہی نہیں کردا جب تک اس نال پیار نہ ہو جائے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے 40 سال عمر مبارک جا کے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا ہے. محبوبہ دستے ہیں انہوں نبی ہیں 40 سال تو پہلے نہیں دسیا. کیوں؟ پہلے اللہ پاک نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا. میرے محبوب کا اٹھنا بیٹھنا ویکھو, میرے محبوب کا چلنا ویکھو, میرے محبوب کا گفتگو کرنا ویکھو, میرے محبوب کا تجارت کرنا ویکھو. سارے پہلو جنوں ویکھ لے کہ کفار نے بھی کہنا شروع کر دیتا حضور تسی واقعی صادق تے امین ہو. تسی واقعی صادق تے امین ہو. تواڈے ورگا سچا اور کوئی ہے ہی نہیں. جدوں ایسا مقام آ گیا تے رب نے کی فرمایا محبوبہ ہن انہاں نوں دس کے تو نبی ہے. پھر آقا کریم سرکار نے پردے اٹھا دیتے پھر دسیا کہ میں اللہ دا نبی ہوں. تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا شان میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک کسی نال پیار نہ ہوئے انہی دیر تک اس گل منن تے دل نہیں کرتا. ان جدوں سائیں وکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک گل فرمائی جا بھائی تو اے جا کے پڑھیا کر میں نہیں سب تو. انہوں نے پڑھتے رہنا حق ادا کر دیتا اٹھتے بہندے چلتے پھرتے انہیں یہی کہتے رہنا. ایک دن ایسا آیا تو ایک دن آیا آپ کے بارگاہ آن کے کہنے لگا سرکار میں مسلمان بنا مینوں مسلمان کر دیو. آپ نے فرمایا ایسی تے نہیں تینوں کیا نا کیا سرکار پتہ نہیں تسی کی سکھا دیتا سی مینوں مسلمان بنا دیو. ہن اس تو بغیر میرا دل رہندا ہی نہیں. آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا وہ مسلمان تے تینوں اسے تے نہیں کر دیتا سی. لا الہ دا ترجمہ ہی یہی ہے میں نہیں سب تو. تے دوستو بزرگان دین محدثین نے صوفیاء نے یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ بڑے ادب طریقے دے نال با ادب طریقے دے نال جاؤ تاکہ اللہ تعالی جل شانہ قبول فرما لے. اگر قبول افتت زہید تو شر جی وہ قبول کر لے تو دی مہربانی ہے ورنہ اسی نہیں کہہ سکتے یا اللہ تو کیوں قبول نہیں کرتا. اے وہ دی مہربانی ہے کرم تے دا فضل ہے. اللہ تعالی جل شانہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک جانن اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے احباب آئے نے جتنا یہ ساری کاوش کی گئی تصوف کے حوالے نال پہلا دوسرا تیسرا دن جڑا لایا گیا اللہ تعالی جل شانہ دی بارگاہ دعا ہے کہ سانو یقیناً اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال صوفیاء نو جانن دی اور انہاں دی تعلیمات تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا شان تے فضل ساڈے حال تے مہربانی عطا فرما. جنہاں نے اتنی کاوش کی اتنا اہتمام کیتا پاک کی ذات دے دامے دل میں کتنے سپنے ہر قدم قدم پہ رحمت نزول فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر شفقت عطا فرما. یا اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دے صدقے ساڈے دلاں نوں پاکیزگی عطا فرما. ساڈے
نفساں نو پاکیزگی عطا فرما یا اللہ پاک جس طرح تیری ذات راضی ہے جنہ کماں وچ راضی ہے سانو انہاں کماں وچ مشغول رہنے دی توفیق عطا فرما سانو انہاں کماں تو دور رہنے دی توفیق عطا فرما جتے تیرے تے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے پاک پروردگار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دے صدقے جس طرح تو راضی ہے پاک پروردگار سانو اس طرح رہنے دی توفیق عطا فرما اور آقا کریم سرکار دی ہمیشہ غلامی وچ رہنے دی توفیق عطا فرما ساڈا خاتمہ میں ایمان عطا فرما اور کل قیامت کے دن اپنے شیوخ نال مل کے سرکار کی شفاعت نال بہرمند فرما اس مسجد کی عطا مہربانی عطا فرما اس مسجد میں آباد کرنے والے دلوں میں آبادی عطا فرما گھراں وچ خیر برکت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول